ملیشیا میں اپنا 12 اسٹوڈنٹ گئے ماسٹرز کرنے کے لیے، تو وہاں کے جو پروفیسر تھے، جو کورس سبجیکٹ تھا ان کا، جو میجر تھا ان کا، وہ پروفیسر پہلے دن نہیں آئے۔ 12 بچے تھے ان کی کلاس میں تھی، پہلا دن تھا پروفیسر خود ہی نہیں آئے، دوسرا دن تھا نہیں آئے، تیسرا دن تھا نہیں آئے، چوتھے دن آخری کے 10 منٹ میں آئے، 5ویں دن میرے خیال میں صرف 1 یا 2 بچے بچے تھے صرف، اور پھر وہ 6 دن آئے تو بھی کیا آخری دن میں صرف 2 بچے تھے۔ انہوں نے کہا تم ہی صرف میرے اسٹوڈنٹ ہو، کیونکہ تم دلچسپی سے آئے ہوئے ہو، تم شوق سے آئے ہوئے ہو، تم پڑھنے کے لیے آئے ہو، تم تفریح کرنے نہیں آئے یہاں پہ، اور میں تم کو پڑھاؤں گا۔ اور وہ 2 ان کے کور اسٹوڈنٹ بن گئے، باقی پھر اس کے بعد اپنی اٹینڈنس پوری کرنے کے لیے آتے رہے، مگر انہوں نے ایک سبق پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے، وہ یہ کہ ہم کبھی بھی کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ایک تو ہمارے تبلیغ حضرات ہمیں کہتے ہیں نا کہ مجلس ذکر جو ہوتی ہے اس کے فضائل یہ ہیں کہ جو چاہ کے بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس کے انوارات لیتا ہے، اور جو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے گزرتے ہوئے بیٹھ گیا اس نے بھی اس کے وہ فروٹ لے لیے۔ مگر یہ جو لائف چیلنجز ہیں یا دنیاوی جو ایجوکیشن ہیں یا بزنس ایجوکیشن ہیں، یہ چلتے پھرتے ایسے جو ہے نا وہ سنا لی، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آگے 2 لوگ بات کر رہے ہیں، ہم نے سن لیا کہ وہ 2 کیا بات کر رہے ہیں، کچھ ہمیں ایڈوائس مل گئی، تو اس طریقے سے مزہ آتا نہیں ہے۔ اور پاکستان میں جو ہے وہ ایک ٹرینڈ بہت عمومی طور پر چلا ہوا ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بڑا ایک مشہور جملہ ہے۔ میں اپنی ناقص علم کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا غلط جملہ ہے، اس سے بڑا غلط جملہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہمیں تو دیکھنا ہے کون کہہ رہا ہے، جب مجھے اس کی اوقات کا، اس کی تپڑ کا، اس کی کوالیفیکیشن کا، اس کی صلاحیتوں کا پتہ نہیں ہے تو میں اس کی بات سنوں کیوں اور سمجھوں کیوں اور مانوں کیوں، پھر اس پہ میں عمل کیسے کروں جب مجھے یہی نہیں پتہ کہ کون کہہ رہا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے یہ بات کافی نہیں ہے، حتیٰ کہ کون کہہ رہا ہے۔ اور قرآن شریف میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کرو۔ اور پھر کچھ لوگ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، 3rd پرسن تو دے دیا، ہم کہے کہ 3rd پرسن کو اللہ نے یہاں پہ ڈرائیو کر دیا، مگر جب آپ مشورہ کریں گے ہر ایک سے تو مشورہ نہیں کر سکتے۔ اب اگر میں جو ہوں وہ شیخ صاحب کا تعارف کرایا کہ یہ بزنس ایکسپرٹ ہے، میں ان سے پوچھوں کہ میں صبح سے مجھے قبض ہو رہا ہے، مجھے کوئی دوائی بتاؤ، تو یہ ان کا کام تھوڑی ہے، میں ان سے کیسے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے قبض ہو رہا ہے؟ بتاؤ، وہ شاید بھگتے ہوئے ہوں میری طرح، انہوں نے ایسا کچھ جھیلا ہوا ہوں مجھ سے پہلے، تو وہ شاید کچھ دوائی بتا سکتے ہیں، مگر نہ تو وہ کوانٹیفائڈ مجرب ہیں نہ کوالیفائڈ طبیب ہیں، تو مجھے بتا نہیں سکتے۔ الحمدللہ یہ العصر فاؤنڈیشن کی جو کارگزاری مولانا صاحب نے مجھے سنائی، تو اس میں ایک تو بہت اچھی بات یہ ہے کہ جو عصری علوم اور دینی علوم کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے وہ جو بیریئر ہے، وہ جو چیلنجز ہیں، اس کو کیسے ریموو کیا جائے، اور آپ لوگ اس میں کام کر رہے ہیں۔ ہم چند باتیں ایسی یہاں پہ ڈسکس کریں گے جہاں پہ جو چیزیں میں نے فیس کی، تو میں اپنے کچھ چیلنجز بتاؤں گا، پھر اپنا یقین بتاؤں گا، پھر کچھ چیزیں ہم کوٹ کریں گے جہاں سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے کہ ہاں ہمیں کس طریقے سے مزید آگے بڑھنا ہے۔ اور میری اتنی حیثیت تو نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کسی کو بھی کچھ پڑھا سکوں یا کچھ بتا سکوں، ہم تو یہاں پہ تذکرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر تذکرہ جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم اس سیشن کا نام رکھیں گے کڈ، KID، کڈ رکھیں گے۔ کڈ کیا ہوتا ہے؟ KID، نالج بائی انٹریکشن اینڈ ڈسکشن۔ تو ہم نالج ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں گے، پر ہم انٹریکٹ کریں گے، ایک دوسرے سے سوال جواب پوچھیں گے، کچھ آپ مجھ سے پوچھیں گے، کچھ میں آپ سے پوچھوں گا، اور پھر ہماری اس کسی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن ہوگی، پھر ہم کوئی ایک کنکلوژن لے کے آئیں گے، اور ہم کچھ چیزیں فائنلائز کر سکیں گے، کچھ چیزیں ہم فریم کر سکیں گے۔ اور ہماری جو غرض ہے اس سے وہ یہ ہے، ویلیوز جب ایکسچینج ہوتی ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح نہیں کہہ رہا، یہ بات میں بھی سے بتا دیتا ہوں، جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ میں کوئی صحیح بات نہیں کرنے جا رہا آپ سے، اور جو آپ مجھے جواب دیں گے میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کا جواب میں صحیح نہیں سمجھتا، ابھی سے بتا رہا ہوں، جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ میں صحیح نہیں کہہ رہا، اور جو آپ بات مجھے کہیں گے وہ میں صحیح نہیں سمجھتا، کیونکہ میں اور آپ الگ ہیں۔
ہم میں سے نہ کوئی صحیح ہے نہ کوئی غلط ہے. جب ہم مشورے میں بیٹھتے ہیں نا اور جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں, جب سب کی ویلیوز لیتے ہیں, جتنے بھی سینئر ہو, جتنے بھی ایکسپرٹ ہو یا جتنے بھی جونیئر ہو, کسی کی رائے کسی سے بہتر نہیں ہے. یہ مشورے کا ایک بزنس ادب ہے. دینی ادب تو اس کے کچھ اور ہیں جو مفتی صاحب نے بول دیا بس آپ نے سن لینا ہے. مگر جب ہم ایک بزنس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایجوکیشنل ڈسکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تب وہاں پہ کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا یا میں نے یہ سمجھ لیا سیشن کے دوران جو باتیں یہ بولنا, کچھ باتیں مجھے پتہ ہیں بلکہ یہ باتیں تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں, تو یہ مجھے کیا بتائے گا. یہ جو باتیں آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ تو میں نے ویسے تفسیر میں میں نے پڑھ لیا تھا, یہ تو حدیث سے کتاب میں نے یہ حدیث سنی بھی ہے. مگر کیا پتہ بیان کرنے کا انداز اور طرز اور جو پوائنٹ میں اس سے ڈسٹریکٹ کروں, ڈرائیو کروں, وہ شاید ڈفرینٹ ہوں. تو ہم میں سے کسی کا بھی کوئی بھی پوائنٹ یا کوئی بھی جواب, جب میں آپ سے کوئی کوشچن پوچھوں گا, اگر آپ کو اس کا یعنی کہ کوئی سائنس کی ڈیفینیشن نہیں ہے, بھائی ویکٹر کا فارمولا بتاؤ, تو وہ کوئی ویکٹر کا فارمولا نہیں پوچھنے جا رہے ہیں ہم وہ ڈسکشن کریں گے جہاں پہ آپ کی ایک رائے ہوگی. تو اپنی رائے ضرور دیں بغیر اس ہچکچاہٹ کے کہ میرا جواب غلط ہوگا تو مجھے امبیرسمنٹ ہوگی. امبیرسمنٹ اس شخص کو ہوتی ہے جو کوئی ویلیو کنٹریبیوٹ نہ کر سکے. اور العصر فاؤنڈیشن, مولانا فضل سبحان صاحب اور آپ کی پوری ٹیم ماشاءاللہ جو ہے, میں کیونکہ حضرت سے ملاقات ہے, نام ان کا جانتا ہوں تو ان کا نام زبان پہ, تو میں انہیں کو جو ہے وہ ایڈریس کر کے پکارتا رہوں گا آپ لوگوں کو. تو جو گول ہے اس کا جو حضرت نے بتایا وہ کیا ہے کہ اپنی ویلیوز ایڈ کرنی ہے, کنٹریبیوشن کرنی ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. ہم سب نے اس سوسائٹی کو, اس کمیونٹی کو, پاکستان کو ہم نے کچھ ریٹرن کرنا ہے. اور ہم وہ ریٹرن کیا کریں گے؟ ہم اس ملک کو, اس قوم کو, ان مسلمان کو, اس معاشرے کو ہم کچھ بھی لوٹا نہیں سکتے. مگر جو ایک چیز ہم اس کو ریٹرن یا پے بیک کر سکتے ہیں ہم, وہ چیز جو ہم نے اس قوم سے سیکھ لی ہے یا ہم نے اس دھرتی میں سیکھ لی ہے, جو ہم سیکھ چکے ہیں, ہم اپنی ویلیوز جو ہے نا وہ پے بیک کریں گے. ہم وہ ویلیوز اپنی کنٹریبیوٹ کریں گے تاکہ معاشرے میں کوئی سدھار پیدا ہو سکے, تاکہ معاشرے میں کوئی سدھار پیدا ہو سکے, ہماری کاموں میں برکت رہے. اس لیے اخلاص سب سے پہلا عمل ہے کہ اخلاص لازمی ہونا چاہیے. اور اگر ہم نے اپنے ویژن کو, العصر کے ویژن کو, یا میری اپنی ایسوسیشن ہے, ہماری اپنی مسجد ہے, یا کوئی درس نظامی بھی پڑھنا شروع کرتا ہے, یا کوئی بچہ حفظ بھی کرنا شروع کرتا ہے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ کیوں ہیں, یا یہ آپ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم حافظ بن جائیں. بھئی حافظ بنو گے تو کیا کرو گے؟ تاکہ ہم تراویحیں پڑھائیں. میں نے کہا یہ تو شرک ہو گیا. مجھے کیا پاگل واگل تو نہیں ہے, تراویح پڑھائیں, حافظ بنیں گے, تراویح پڑھائیں گے, یہی تو بننا ہے. میں کہا تو شرک ہو گیا. اگر تمہیں تراویح پڑھانے, تم اگر ابھی جان لو کہ تم حفظ کرو گے اور حفظ کرنے کے بعد ساری زندگی کوئی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا, تمہاری ساری زندگی تمہارے پیچھے کوئی تراویح نہیں پڑھے گا, کیا تم حفظ کرو گے؟ پھر کیا فائدہ حفظ کرنے کا؟ اس کا مقصد ہے کہ تمہارا فائدہ اللہ کی رضا نہیں تھی, تم چاہتے تھے کہ اپنی آواز سنانا پیچھے والوں کو. تو اس کو ذرا فکس کر لیں, اس ایموشن کو فکس کر لیں, اس انٹینشن کو فکس کر لیں کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا غرض ہر کام میں پیور سب سے پہلے یہ ہو کہ سینٹرڈ ہے ہماری ایموشنز, ہماری نیڈز, ہماری انٹینشن اللہ کے لیے. اس کام میں برکت ہو جائے گی, پھر اس کام میں برکت ہو جائے گی. مجھے ایسے بھی ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ 5-5 ہزار کا مجمع ہوتا ہے, اتنا شور شرابہ ہوتا ہے, اتنا ایکٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ 4-6 گھنٹے کی ٹریننگز ہوتی ہیں, 4-6 گھنٹے کی ٹریننگز ہوتی ہیں, اور ہمیں تین بریک ہمیں لینی پڑتی ہیں, ریفریشمنٹس ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. ان 5,000 میں سے کوئی ایک بھی پوٹینشیل بندہ اگر آپ کی بات نہ سمجھے یا آپ سے انفلوئنس نہ ہو تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ 5 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں, آپ ایک انڈیویجول کنسلٹیشن کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہوں, اور وہاں پہ کوئی آپ سے سیکھ سکے, آپ کو فائدہ, آپ اس کو اپنی تمام ویلیوز سمجھا سکیں, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. میں اپنے طریقے سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جنرل پبلک اسپیکنگ ہمیں صرف سوشل میڈیا میں کرنی چاہیے, اور جب ہماری لوگوں سے ملاقات ہو تو ہمیں اسپیسیفک انڈیویجول یا شارٹ سیشنز کرنے چاہیے. اس میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہمارا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جو خطبے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, جو جمعہ کی نماز کا طرز ہے, وہ اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, اسپیکنگ کی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں ٹس,
TES, دا ایکسپرٹ اسپیکس. ایک ایکسپرٹ ہے وہ بولتا رہے گا, آپ لوگ سنتے رہیں گے, اس کا ختم ہوگا وہ صدق اللہ بولے گا, مؤذن کھڑا ہوگا, اقامت دے گا, نماز پڑھائیں گے, سب چلیں گے. کس نے کیا سیکھا ہے کیا سمجھا یہ بھی نہیں پتا, اور کس کو اس میں اختلاف تھا, کس کو اس میں ڈاؤٹس تھے, اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کے مفتی سے پوچھے کہ جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے میں نے تو کچھ اور سنی ہے, میں نے تفسیر کچھ اور سنی ہے, اس کی ہمت نہیں ہے. تو ہم ود ان دا ٹیم, خاص طور پہ یہ جو 15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, یہ اگر اس فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں یا کسی بھی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں جہاں پہ اس کو ایکسلریٹ کرنا ہے, تو وہاں پہ ایک بندہ کبھی بھی نہیں بول سکتا. اس وجہ سے ہم سب کی سنیں گے. تو میں کچھ چیزیں آپ کے اوپر ابھی وہ چھوڑوں گا کہ میں آپ سے سننا شروع کروں, کیونکہ مجھے اپنے گلے کا بھی بریک لینا ہے, صبح سے بولے جا رہا ہوں میں. اس نے کہا کہ میں یہاں پہ اس وجہ سے ہوں کیونکہ میں العصر کے ویژن کو بیک اپ کرتا ہوں. میں نے کہا پہلے العصر کا ویژن کیا ہے, تو جس کو آپ بیک اپ کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس ویژن کو ایکسپلین کیا. وہ آپ کا ایک مشن ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ایک طرز عمل ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ایک گیسچر ہو سکتا ہے, ویژن نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی وربل سلیکشن میں بہت کلیئر نہیں ہوں گے تب تک ہم جو ہے وہ ہاں ہوڑی کر لیں گے. اس کا ریزن میں آپ کو بتاؤں. جو ویژن آپ نے مجھے کل بتایا اس میں ایک صاحب کو میں نے شیئر کیا. میں نے کہا میری مولانا فیض سبحان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ مجھے یہ اپنا ویژن بتایا. ان کے وہ سمجھنے میں قاصر ہوتے, انہوں نے پڑھ کے جواب دیا, کہا یار یہ علماء کو آتا کچھ ہے نہیں, بہت مشکل ہے کہ علماء کو ہم میتھ اور سائنس پڑھائیں. تو میں نے کہا یہ تو ان کا ویژن نہیں ہے. کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ علماء جو ہے نا وہ انکمپیٹیبل ہیں یا انکوالیفائڈ ہیں یا جو ہے نا وہ کمپلیٹلی ڈسکریجڈ ہیں کہ وہ دنیا میں کچھ ایکسلریٹ کر ہی نہیں سکتے کہ جب تک کہ ان کو عصری علوم سے جو ان کا جو گیپ ریموو کرنا ہے وہ ریموو کرنے کے لیے ہم ان کو پڑھائیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء جو ہے وہ بہت چیزوں میں ایکسلریٹ کر رہے ہیں اور وہ ایک ٹارگیٹڈ ایکسلریشن ہو رہی ہے ان کی, ایک ٹارگیٹڈ گروتھ ہو رہی ہے ان کی, اور اس گروتھ کو یہ جو طبقہ ہے, جو دوسرا طبقہ ہے, جو پل کے اس پار والے لوگ ہیں, وہ اس گروتھ کو سمجھ نہیں رہے, انڈورس نہیں کر رہے. اور وہ کس طریقے سے ہوتا ہے, وہ گیپ کیا ہے, وہ گیپ چند جملوں میں نظر آتا ہے. جب عالم جو ہے کاروبار کرے تو یار یہ دنیا پرست آدمی ہے. جب عالم جو ہے وہ صرف تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, یار یہ جو ہے فارغ آدمی ہے. جب عالم جو ہے وہ صرف خطابت کرے, یار یہ بس جو ہے نا وہ حرام پولیس ہے. حرام پولیس اور حلال پولیس سمجھتے ہیں, جو بڑھ کے صرف حلال اور حرام کے ٹکٹ بانٹتے رہتے ہیں. تو یہ وہاں پہ ایسے جملے بولے جاتے ہیں, یار یہ حلال پولیس ہے, یہ حرام پولیس ہے, یہ صرف بیٹھ کے حلال حرام کے فتوے لگاتے ہیں. اور اگر کوئی عالم جو ہے دنیاوی اعتبار سے ایکسلریٹ کرنا شروع ہو, بہتر ہو, اچھا لباس پہنے, اچھی گھڑی, اچھی انگوٹھی, یار یہ وقفے والا مولوی ہے, یار یہ تو ڈیجیٹل مولوی ہے, یار یہ تو ڈسکو مولوی ہے. یعنی کہ مولوی جو کچھ کرے گا اس کو نیگیٹو دیکھنا ہے, اور اگر وہ کچھ بھی نہ کرے گا, یار یہ انکشن سناٹے میں رہنے والا مولوی ہے. یعنی کہ اگر کوئی مولوی یہ سب نہیں کرے گا, پھر اگر وہ صرف سادہ سا کرتا اور ٹوپی پہن کے اگر گھومتے رہ گئے ایک دم تہبند پہن کے, کیا کہتے ہیں, دھوتی کہتے ہیں یہاں پہ, ہاں دھوتی پہن کے اور بغیر کالر والا, بغیر کفننگ والا کرتا پہن کے جو ہے نا وہ سادہ سا چلے گا, یار یہ عجیب مولوی ہے, اس نے کو تو کچھ دنیا کی خبر ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ جو گیپ ہے, اس گیپ کو ریموو کرنا اس اعتبار سے کہ ہم جو مولانا فضل سبحان صاحب نے ایکسپلین کیا کہ ہم یہ ڈومیننس دکھانا چاہتے ہیں سوسائٹی میں کہ جو عالم دین ہیں وہ چاہے بائیو میں ہو, چاہے بزنس میں ہو, چاہے اکنامکس میں ہو, چاہے بینکنگ میں ہو, چاہے فائننسنگ میں ہو, چاہے مائکرو فائننسنگ میں ہو, چاہے میکرو فائننسنگ میں ہو. چاہے جملے ہیں ڈپریشن کے 3 بڑے لفظ ہیں عربی میں, ضیق, نکج اور قدر. ان تینوں بڑے جملوں کو اللہ نے قرآن کے ایک لفظ میں جو ہے نا وہ سمرائز کر دیا, بنکا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. تو یہ ضنک جو ہے نا وہ یہ 3 چیزیں, اور اس میں کیا کیا ہے,
کہ دل بھی آپ کا جو ہے نا وہ ان ایزی فیل کرے گا. لائف میں بھی آپ کو چیلنجز آتے رہیں گے, مینٹل, فزیکل, ایموشنل, ڈپریشن بھی آپ کو رہے گا. یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک ہی لفظ میں کہہ دی ہیں. کیا ہے کہ جب آپ یہ سمجھنے لگیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ کہ ہم جو بھی کریں گے, جو بھی کام کریں گے, چاہے دنیاوی کام کریں چاہے دینی کام کریں, کرنا انہی اصول پہ ہے جو اصول قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہوئے ہیں. کرنا اسی نیت پہ ہے کہ اللہ ہی ہم سے خوش ہو, اللہ کے سوا ہمیں کسی کو خوش کرنا نہیں ہے. اور جب ہم عزم کرتے رہیں تو اللہ پہ توکل بھی کرنا ہے اور اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے. اب توکل دو قسم کے ہیں. توکل دو قسم کے ہیں. عربی میں دو لفظوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے. ایک ہے توکل, ایک ہے تواکل. دو لفظ ہیں. چلیں, تو میں کیا ذکر کر رہا تھا, میں نے کہا توکل جو ہے وہ اللہ پہ چیزوں کو چھوڑنا. عربی میں اس کے دو لفظ ہیں, ایک ہے توکل, ایک ہے تواکل. توکل کرنا واجب ہے, تواکل کرنا حرام ہے, اور دونوں اللہ پہ یقین ہے. ایک یقین اللہ پہ واجب ہے اور ایک یقین اللہ پہ کرنا واجب نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے, حرام ہے. وہ کون سا توکل ہے؟ ایک توکل یہ ہے کہ جب آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں, you leave all your concerns to Allah subhanahu wa ta'ala, and beside that you put your corrective action, you do the right way. آپ اپنی محنت کرتے ہیں, اپنی ویلیوز ایڈ کرتے ہیں, اپنی جستجو لگاتے ہیں, جان توڑ محنت کرتے ہیں, پھر رزلٹ اورینٹڈ جو ہے نا وہ ہو کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو ایک شخص کا کل میتھ کا ایگزام ہے, اس نے اگر توکل کرنا ہے کہ اللہ کامیاب کرے گا تو اس کو محنت پوری کرنی پڑے گی. وہ پوری محنت کرے گا, پھر میتھ کا ایگزام اٹینڈ کرے گا تو وہ پاس ہوگا. اس نے محنت نہیں کی, اس نے ایگزام کی تیاری نہیں کی, بلکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کل میرا ایگزام کون سا ہے. یار اماں کی دعا کھا, اماں نے دعا دی ہے, میں پاس ہو جاؤں گا. تو وہ جائے گا تو وہ یہ بلیو کہ اللہ کامیاب کر دے گا, اماں کی دعا کامیاب کر دے گی, محنت اس نے نہیں کی تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو, کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کی ایسے ہی مثال یہ ہے کہ جب آپ کی گاڑی چلتی ہے, ریڈ لائٹ ہو تو آپ رکیں. آپ نے دعا پڑھ لی کہ آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, بسم اللہ توکلت علی اللہ سبحانہ الذی سخرنا ھذا. پھر آپ نے جو ہے وہ حضرت ابن عباس کی بھی دعا پڑھ لی, جو ہے نا وہ دعائیں انس بھی آپ نے پڑھ لی, سفر کی دعا بھی پڑھ لی, ساری دعائیں پڑھ کے آپ نکلے, مگر ریڈ لائٹ پہ آپ رکتے ہی نہیں ہیں. بھائی یہ دعائیں آپ کو ریڈ لائٹ کے بعد جو ایکسیڈنٹ کسی نہ کسی وقت تو ہو جائے گا, اللہ نہ کرے. تو آپ کی صرف دعائیں, اور اگر آپ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ڈرائیو نہیں کریں گے تو یہ آپ کو آپ کی دعائیں آپ کو بچائیں گی نہیں, بلکہ یہ تو خود اپنے آپ کو کوئی جو ہے نا وہ گرین لائٹ ہے, ہیوی ٹریفک ہے, جاؤ دعا پڑھ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, موت تو آ جائے گی کیونکہ یہ تمہاری خودکشی ہے. تو ایسا توکل جس میں ڈسٹریکشن ہو, جس میں رزلٹ جو ہے نا وہ آپ کی ایفرٹ سے اورینٹڈ نہ ہو, وہ توکل آپ کا جائز نہیں ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے پھر قرآن میں ایک آیت میں کہا بھی ہے کہ اگر تم محنت نہیں کرو گے تو میں تم کو دوں گا بھی نہیں. اللہ فرمایا وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ انسان کو وہ چیز ملے گی نہیں جس کے لیے وہ, جب تک کہ وہ اس کے لیے سعی نہ کرے. سعی کیا ہے؟ محنت کرنا, کوشش کرنا, جستجو کرنا, ایفرٹس ڈالنا, اپنی تمام ایفرٹس ڈالتے رہے ہیں. جب ایفرٹس ہم ڈالیں گے اس کے بعد بھی اگر ہمیں نتیجہ نہیں مل رہا, اگر کوئی یہ بولے کہ بھائی میں نے اپنا ایفرٹس بھی کر لی, اللہ پہ یقین بھی کر لیا, اب میرا تب بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, جو گول ہمارا ہے, جو ویژن میری لائف کا ہے وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ ہو نہیں پا رہا, تو میں کیا کروں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی 5 چیزیں کریں, اور 5 چیزوں کا ایک لفظ ہے ریکیپ, RECAP, ریکیپ کریں. ریکیپ کیا ہے؟ ریکیپ ہے ریویو, ایررز, کریکٹیو ایکشن, پریونشن. 5 لفظ ہیں یہ. پہلا ہے ریویو ایرر, تو RE سے ہو گیا ریویو ایرر. پہلے اپنی غلطی کو جانچنا شروع کرو کہ تم نے غلط کیا کیا تھا. کوئی بھی چیز اگر تمہاری صحیح نہیں ہو پا رہی, اچیو تم چیزوں کو نہیں کر پا رہے, ہمیشہ اپنا احتساب, اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے ایررز اور اپنی غلطیوں کو ریویو کرو. سب کے ساتھ, پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ریویو کرو. چھوٹا بھی ریویو کرے, بڑا بھی ریویو کرے, آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی کنسلٹیشن کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ریویو کرو. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ کریکٹیو ایکشن.
پھر آپ یہ پلان کریں کہ اب اس کا سدھار کیسے ہے، اب اس کا سدھار کیسے ہے. پھر آپ کے پاس جو ہے نا وہ جو 5واں لفظ ہے پریونشن. پھر آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ جو غلطی آپ نے پہلے کی تھی وہ غلطی آپ دوبارہ نہ کریں. ایک انسان جو ہے وہ میتھ کا کوئی کوئز ہے یا میتھ کا کوئی نیومیریکل ہے یا کیمسٹری کا کوئی فارمولا ہے، وہ اس کو یاد نہیں ہوتا، وہ بار بار اس کو غلط سالو کرتا ہے. تو کیا ہے بھائی، اپنی غلطی دیکھو، جو تمہاری غلطی تھی، جو تم نیومیریکل غلط سالو کر رہے تھے اس کو صحیح کرو. اور اب آگے جا کے اگر تمہارے ایگزام میں وہ آتا ہے، صرف تمہاری غلطی جاننے سے، یہ تمہاری غلطی صحیح کیسے ہوگی صرف یہ جاننے سے کافی نہیں ہے، جب تک کہ تم آگے آنے والی غلطی بار بار نہ کرو، پریونٹیو نہ رہو، محتاط نہ رہو اپنی غلطی سے. کچھ کہہ رہے ہیں؟ بولیے. پکچر لینے بھائی، ہم پوز میرا لینا، میں بولتے ہوئے ایسے ٹیڑھا میرا ہاتھ ہوں، مجھے بتانا میں ایسے کھڑے ہو کے پوز دوں گا اچھا سا، پھر میری تصویر لینا. یہ ایسا نہ لیجیے گا. ہاں یہ تو پورا پوز دیا میں نے ایسے کر کے لی تھی، بتانا مجھے پوری پوزنگ کرانا ہے مجھ سے. آپ لوگ چاہ پیے، میں کچھ بھی گرم نہیں بھیجا. میں تو آپ کو پوری گیلری اپنی بھیج دیتی تھی. اچھا، تو میری جو سیشن ہے ہمارا، ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے، تو کچھ چیزیں آپ لوگوں سے سن لیتے ہیں تاکہ ہمارا ایک انٹریکشن اینڈ ڈسکشن ہمارا ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں ذرا وقفہ لے کے بیٹھتا ہوں، آپ لوگوں سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں. اطاعت نہیں ہے اس میں، کیا ہے کہ جیسے پانی ہے، اگر گندا ہے اور صاف پانی تھوڑا آگے مل سکتا ہے تو صاف پانی کی طرف جانا بہتر ہے گندے پانی کو پینے سے. لیکن اگر جان جاری ہے اور اب صرف وہی پانی ہے پینے کے لیے، تو پھر اس کو پینا ہی توکل ہے. یعنی جب سبب کے دروازے بند ہو جائیں اور جو بھی چیز سامنے ہو، جیسے کہ جب دجال کے ظہور کے ٹائم کا سنتے ہیں کہ اس وقت کھانا پینا نہیں ہوگا تو ذکر سے بھوک پیاس مٹے گی. تو وہ جو توکل ہے نا، وہ سبب جب ہو تو سبب اپنانا ہے. بالکل ایسا لیکن اگر سبب نہیں ہو تو پھر توکل ہی سبب ہے. بالکل صحیح، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جو مقصد تھا اس بات کو ڈیفائن کرنے کا وہ یہ ہے کہ کبھی ایفرٹ لیس ہو کے ہم لوگ توکل نہ کریں، بس اتنا ہی کانسیپٹ تھا. اور جو ہمارے ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ ہماری ڈائریکشن بھی صحیح ہونی چاہیے. ان ایفرٹس کی ڈائریکشن اور ٹائمنگ صحیح کرنا لازمی ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ اگر وہ ہماری وہ ڈائریکشن ہماری صحیح نہیں ہوگی تو کیونکہ نبی کی اطاعت اس میں نہیں ہے تو وہ گناہ ہے. کبھی کبھار آپ کام اچھا کر رہے ہوتے ہیں، ڈائریکشن آپ کی صحیح نہیں ہوتی تو وہ کام آپ کا فروٹفل نہیں ہوتا، وہ کام آپ کا بلکہ اور نیگیٹو امپیکٹ آپ کی لائف میں کریٹ کرتا ہے. اب جیسے کہ بھائی نفل پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تہجد آپ پڑھیں، یبعثک ربک مقاما محمود ہے، ایک مقام محمود آپ کو ملے گا. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اب کوئی بولے کہ تہجد جو ہے وہ 4 رکعتیں 3 رکعتیں 6 رکعتیں جتنی بھی ہیں، میں ایک کام کرتا ہوں، میں نے تہجد کیونکہ بہت نفل اور نماز اور بڑا نیک عمل ہے، میں نے عصر کے بعد پڑھنی ہے. عصر کے بعد پڑھ تو وہ 6 رکعت ہی رہا ہے، مگر اس 6 رکعت میں اس کو ثواب جو ہے نا وہ ایک بھی نہیں ملنا، بلکہ 6 رکعت پڑھنے کا پورا گناہ ملے گا. کیونکہ گناہ آپ کو اس وجہ سے ملے کہ آپ نے عصر کے بعد نماز پڑھی جبکہ اس وقت آپ کو نماز پڑھنی نہیں چاہیے. تو اس نماز پڑھنے پہ آپ کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا، اس لیے کیونکہ آپ نے اتباع نبی نہیں کی بلکہ خلاف نبی آپ نے کام کیا ہے اور بدعت آپ نے کی ہے، یا کوئی آپ نے کوئی چیز خرافات اگر آپ نے کی ہیں اور بھلے کام اچھا ہو. اسی وجہ سے قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے، مؤثر ہمارے اصلاح کر سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اللہ نے جب کسی ریوارڈ کو منشن کیے نا تو 2 چیزیں منشن کی ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ 2 چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ابھی ایمان کیا ہے؟ وہ ہے اخلاص نیت، اللہ پہ ایمان رکھنا، جزا بھی اللہ دے گا، کر بھی اللہ کے لیے رہے ہیں، نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے. یہ ہو گیا ایمان آپ کا، ٹھیک ہے. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح صرف نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے، عمل صالح ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ کا عمل صالح آپ کا قابل قبول نہیں ہے. دونوں چیزیں آپ کی کمبائن ہوں گی تو آپ اس میں یہ توکل کے اوپر جو ہے ایک حدیث ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ایک صحابی نے پوچھا کہ ہم اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کریں یا کھلا چھوڑ کر توکل؟ اعقلھا فتوکل. آپ نے فرمایا اعقلھا فتوکل، بالکل اس کو باندھ کر توکل کرو. اچھا، دوسری بات یہ جو آپ نے سیرت کی نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک نبی کا طریقہ ہے. اچھا، دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے.
مثال کے طور پہ اللہ کا حکم ہے کہ گائے کا گوشت جائز حلال ہے، لیکن اس کو سنت کے طریقے سے ہٹ کر گولی مار دی جائے، ذبح نہ کرے، وہ تو حرام ہو گئی، کہ اللہ کا حکم تھا، نبی کی سنت نہیں تھی۔ بالکل۔ اچھا کتا اللہ کا حکم ہے حرام ہے، آپ سنت طریقے پہ ذبح کر دو لیکن حلال نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں چیزوں کو جب ہم کمبائن لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ بات ہوگی۔ جیسے آپ نے کہا نا، ایک ہوتا ہے کار، فارسی میں کار کام کو کہتے ہیں، پشتو بلوچی میں بھی شاید کام کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کار، ایک ہوتا ہے طریقہ کار۔ بعض لوگ جو کار اور کاس کرنے جا رہے تھے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، بعض لوگوں کا کام ٹھیک ہوتا ہے، اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، کار بھی ٹھیک ہو، طریقہ کار بھی ٹھیک ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ بھی ہے کہ اپنی شریعت، اپنی طبیعت پہ شریعت کو فوقیت دیں۔ اب ہمارے کافی سارے تبلیغی ساتھی ہیں، وہ جیسے کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان کو چھوڑ کے بغیر اس کے کسی پلاننگ کے یا اس کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کسی کے گھر میں ہمارے جیسے ایک ساتھی تھے، ان کو حاجی عبدالوہاب صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ سالانہ چلہ ابھی نہیں لگاؤ گے کیونکہ آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی، پہلے آپ ان کی شادی کرو گے، یعنی گھر میں مرد کا ہونا بھی ضروری ہے، پھر آپ جاؤ گے۔ بہت سارے ہر چیز توکل پہ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ شریعت پہ نہیں چل رہے، یہ طبیعت پہ چل رہے۔ شریعت ہمارا یہی ہے کہ جیسے آپ نے مثال دی نفل والی اور یہ ساری، کہ جو طبیعت ہے نا اس پہ ہم زیادہ وہ ہیں کہ یار مجھے مزہ آ رہا ہے یہ کام کرنے میں، یعنی ویسے مزہ تو آتا ہے، ویسے 3 دن نکلنے کا مزہ الگ ہے۔ جو سب سے بڑا اس کا مزہ یہ ہے کہ جو ہے موبائل بند کر دیا جاتا ہے، 3 دن کم از کم مہینے کی چھٹی ہوتی ہے کہ کوئی غم نہ ستائے آپ کو دنیا کا۔ سوم داؤدی جو ہے، سوم داؤدی، جی، داؤد علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار۔ بالکل۔ تو اس کو مستحسن کیوں قرار دیا گیا؟ اس میں طبیعت پر جو ہے وہ شاک گزرتا ہے۔ جی، جب آپ کنٹینیوسلی روزہ رکھتے ہیں نا تو روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آپ کا ہیبیچول اور یوزول ہو جاتا ہے، تو وہ طبیعت بن جاتی ہے۔ لیکن جب آپ ایک دن روزہ رکھیں، پھر ایک دن جو ہے نا وہ افطار کریں گے، پھر روزہ رکھیں گے، پھر افطار کریں گے، تو یہ آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہی رہے گی، زیادہ آپ مشقت میں رہیں گے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ بعض جگہ پر کہا کہ جو اجر ملتا ہے نا وہ بقدر مشقت ملتا ہے۔ مجھے 5 بندے چاہیے یہاں پہ جب اسٹیج پہ 5 بندے، کیونکہ ہمارا وقت ہے تو میں 2 ایکٹیویٹی کروں گا انشاءاللہ پھر، تاکہ ہمیں مغرب کی نماز تک کوئی بھی 5 بندے آ جائیں۔ آپ کی جو پوزیشن ہے وہ ایسی ہے، آپ نے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں توڑنا، ایک دوسرے کا ہاتھ توڑ دیا تو آپ کمپنی چھوڑنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ نہیں چھوڑنا آپ نے فلپ ہونا ہے، اب یوں جانا ہے آپ نے بغیر ہاتھ چھوڑے، چلیں گھومنا ہے بغیر ہاتھ چھوڑے، سب نے گھومنا ہے اپنی سمت میں آپ گھوم جائیں، اپنی، جیسے آپ یوں کھڑے ہوئے نا آپ ایسے ہو جائیں، مجھے ایسے ہی چاہیے، سیدھا چاہیے ہاتھ، سیدھا ہاتھ چاہیے مجھے۔ یہ تو بہت آپ لوگوں نے کمپلیکیٹ اسٹرکچر بنا دیا، نہیں چاہیے ایسا۔ قد برابر نہیں ہے، قد برابر نہیں، قد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، قد کا کوئی غم نہیں اس میں۔ آپ گھوم رہے ہیں، سیدھا گھوم رہے تو الٹا گھوم رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے الٹا کر دیا، سیدھا چاہیے مجھ کو۔ کہتے کسی کا ہاتھ نہ ٹوٹے بھائی، شیخ صاحب آپ بلڈر آدمی ہیں، آپ ہلکا ہاتھ رکھیے گا سب پہ بھائی، ٹھیک ہے، گھوم جائے، پھر ٹرائی کریں، نہیں ہو سکتا۔ ایک ساتھ نہیں گھوم رہے نا، ایک ساتھ گھومنا ہے آپ نے، ایک ساتھ گھومیں۔ ایک ساتھ 1 2 3 نہیں اتنا کمپلیکیٹ کر دیا، یہ تو سالو ہونا مشکل ہے۔ تو آسان نا، یا پھر ہم کروا کیوں رہے ہیں؟ چلیں میں آپ کو یہ کرواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ ادھر آئیے، ادھر آئیے، یہاں سے نکلیے باہر، آپ یہاں سے نکلیے باہر، آپ یہاں سے نکلیے باہر، ہاتھ نہیں چھوڑیں، آپ گھومیے، سب گھوم جائیں، آپ سیدھے آئیے، سیدھے یہاں پہ سیدھے آئیے، ایسے آگے آئیے، آگے آ جائیے، سیدھے آ جائیے، سیدھے ہو جائیں، آپ بھی گھوم جائیں، وہاں دیکھیں، سامنے دیکھیں، گھوم جائیں، سیدھے ہو جائیں، بس سیدھے ہو جائیں، ہاتھ اوپر کر لیں سب، ہو گئے؟ میرا مائک آف کر چلیں، یہ بات یہ ہے کہ سامنے سے کوئی چیز کمپلیکیٹ لگے تو وہ کمپلیکیٹ ہوتی نہیں ہے،
جب تک کہ ہم لوگ اپنا وے آف ویو چینج نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنے آپ کو سبسٹیوٹ نہیں کریں گے, جب تک کوئی دوسرا بندہ اگر پھنسا ہوا ہے میں اس کی جگہ پہ آ کے پہلے اس کی مشکل حل نہیں کروں گا. اگر ٹیم بلڈ کرنی ہے, اگر ایکسلریٹ ہونا ہے, تو ایک دوسرے کی پوزیشنز کو پہلے سالو کرنا پڑے گا. کوئی اگر گر رہا ہے, کوئی نہیں کر پا رہا, تو جتنا بندہ سینئر ہوگا نا وہ بولے گا گھبرا مت, آئی گاٹ یو بیک, میں ہوں نا, سنبھال لوں گا, تو فکر نہ کر, میں ہوں. تو ہمیں ایسے لیڈرز چاہیے, ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو پیڑھی سے بولیں تو ٹینشن نہ لے, میں ہوں نا, سب کر دوں گا.